السلام علیکم فرینڈز، پچھلی ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا جی ٹی او کا پروگریسو گروپ ٹاسک، ہاف گروپ ٹاسک، ماڈل پلاننگ، لیکچریٹ، گروپ ڈسکشن۔ جی ٹی او میں یہ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں پڑھا تھا، تو ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آج ہم بات کرتے ہیں جی ٹی او کمانڈ ٹاسک، جو سب سے امپورٹنٹ ٹاسک ہوتا ہے، اور جی ٹی او کہ جتنے بھی ٹاسک ہوتے ہیں ان کا انحصار وہ ڈیپینڈ اس پہ کرتے ہیں کمانڈ ٹاسک پہ۔ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاسک ہوتا ہے۔ اس میں جی ٹی او صاحب بریفنگ دیتے ہیں ایک کمانڈر بنا لیا جاتا ہے پورے گروپ میں سے ایک کو، اور پھر اس نے کمانڈ کرنی ہوتی ہے، باقیوں کو لیڈ کر کے جانا ہوتا ہے اور اپنے ٹاسک کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ ٹاسک کی بریفنگ سیم ہوتی ہے جس طرح پچھلے ٹاسک گزرے تھے، ہاف گروپ ٹاسک، پروگریسو گروپ ٹاسک، لیکن یہ ٹاسک ہاف گروپ ٹاسک کی طرح چھوٹا سا ٹاسک ہوتا ہے، لیکن اس میں بہت ڈیفرنٹ ٹاسک ہوتے ہیں۔ یہ ایک ٹاسک نہیں ہوتا آئی ایس ایس بی میں، آئی ایس ایس بی میں بہت زیادہ ٹاسک ہوتے ہیں، کم از کم 50-60 ٹاسک ہوتے ہیں کمانڈ ٹاسک۔ تو ہر بچے کو ڈیفرنٹ ٹاسک دیا جاتا ہے، ہر گروپ کے ہر بچے کو ڈیفرنٹ ٹاسک دیا جاتا ہے، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنے ٹاسک ہوں گے۔ تو جن میں کچھ آسان ٹاسک ہوتے ہیں، کچھ بہت ہی مشکل ہوتے ہیں، کچھ تو ٹاسک ایسے ہوتے ہیں جو سولو ہو ہی نہیں سکتے، جو مکمل ہو ہی نہیں سکتے، لیکن وہاں کمانڈ چیک کی جاتی ہے، سوچ چیک کی جاتی ہے کہ یہ کس طرح اس ٹاسک کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ان ٹاسک میں یہ چیک کیا جاتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں جی ٹی او کمانڈ ٹاسک۔ جیسے ہی آپ کا کمانڈ ٹاسک شروع ہوگا، جی ٹی او صاحب آپ کو لے جائیں گے کمانڈ ٹاسک کی طرف، تو وہ آپ کو لائنوں میں کھڑا کر لیں گے، اپنے سامنے چھوٹا چیسٹ نمبر لیفٹ سائڈ پہ، باقی اس کے رائٹ سائڈ پہ کھڑے کر دیں گے۔ تو اس کے بعد وہ آپ کو بریفنگ دیں گے، سارے انگلش میں بریفنگ ہوگی، اس میں یہی بریفنگ میں بتایا جائے گا کہ یہ ٹاسک سیم دوسرے ٹاسکوں کی طرح ہے، اس میں صرف فرق اتنا ہے کہ ایک کو کمانڈر بنا لیا جاتا ہے۔ کمانڈر جو ہے اپنے چیسٹ نمبر سے پیچھے والے 5 چیسٹ نمبر کو یا 4 چیسٹ نمبر کو، جتنے بھی جی ٹی او کہے ان کو چن لیتا ہے اور ان کو اپنا فالوور بنا لیتا ہے، وہ ان کے ٹاسک کے ممبر بن جاتے ہیں، فالوور بن جاتے ہیں، اور کمانڈر خود کمانڈ کرتا ہے اور ٹاسک کو پورا کرتا ہے۔ تو اس میں پھر آگے جی ٹی او صاحب بتاتے ہیں، انہوں نے کنڈیشن لگانی ہوتی ہیں کمانڈر کے لیے کہ کمانڈر کیا کیا کر سکتا ہے، کیا نہیں کر سکتا۔ ان میں سب سے ایک کنڈیشن تو یہ ہے کہ سجیشن جی ٹی او صاحب کوئی کہہ دیتے ہیں کہ سجیشن الاؤ نہیں ہے، کمانڈر کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے سجیشن نہیں لینی۔ کچھ جی ٹی او ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ سجیشن لے سکتے ہیں، یہ کمانڈر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کمانڈر الاؤ کرے تو سجیشن فالوور دیں گے، اگر کمانڈر الاؤ نہیں کرے گا تو فالوور جو ہیں وہ سجیشن نہیں دیں گے۔ تو یہ جی ٹی او کہہ دیتا ہے، یا تو کمانڈر کو کہہ دیتا ہے کہ یا سب کو کہہ دیتا ہے کہ سجیشن کسی نے نہیں دینی، تو یا پھر وہ کہہ دیتا ہے کہ کمانڈر پر ڈیپینڈ کرتا ہے، کمانڈر بتائے گا کہ سجیشن لینی ہے یا نہیں لینی، یا آپ نے دینی ہے یا نہیں دینی، یہ اپنے فالوور کو، اپنے ٹیم ممبر کو کمانڈر بتائے گا۔ تو ہمارے ٹاسک میں جی ٹی او نے اس کو کمانڈر کے ہاتھ دیا تھا کہ کمانڈر بتائے گا اپنی ٹیم کو، تو کمانڈر جو ہے وہ سجیشن دیتا ہے، بلکہ کمانڈر جو ہے وہ سجیشن لیتا ہے اگر اس کو کہیں پرابلم آ جائے۔ تو یہ ایک اچھا امپیکٹ نہیں ہے سجیشن لینا، کیونکہ کمانڈر وہ ہے کہ اس کو کمانڈ آنی چاہیے۔ یہی تو دیکھتے ہیں کہ کمانڈر خود کام کرتا ہے یا دوسروں سے سجیشن لیتا ہے۔ تو جب یہاں کمانڈر بنا لیا جاتا ہے تو یہ سب سے بڑی مسٹیک یہ ہوتی ہے کہ جب کمانڈر نے بریفنگ کرنی ہوتی ہے اپنے فالوور کو، تو جب جی ٹی او بریفنگ کر دیتا ہے کمانڈر کو کہ جینٹل مین یا کمانڈر صاحب، یہ آپ کا ٹاسک ہے، آپ کے لیے یہ سامان ہے، یہ سامان آپ نے سٹارٹنگ لائن سے فنش پوائنٹ تک پہنچانا ہے، تو آپ کا یہ ساری بریفنگ، یہ ساری چیزیں آپ نے انگلش میں کرنی ہے، وہاں آپ کو بریفنگ بھی انگلش میں دی جائے گی، آپ نے بھی بریفنگ انگلش میں ہی دینی ہے آگے اپنے فالوور کو۔ کمانڈر نے جس طرح جی ٹی او صاحب نے کمانڈر کو بریفنگ دینی ہوتی ہے، اسی طرح وہی سیم ٹو سیم جی ٹی او کی بریفنگ کمانڈر پھر اپنے فالوور کو بتاتا ہے۔ اس کے فالوور اس کے پاس نہیں کھڑے ہوتے، بلکہ وہ کافی دور کھڑے ہوتے ہیں، جی ٹی او کمانڈر صاحب کو لے کر دور چلے جاتے ہیں۔ یہاں جب جی ٹی او کمانڈر صاحب کو بلا لیتا ہے کہ فلاں چیسٹ نمبر آپ کمانڈر یعنی چیسٹ نمبر 3 آپ کمانڈر ہیں، تو آ جائے میرے ساتھ،
یہاں سے بھی ہمارا کمانڈ ٹاسک شروع ہو جاتا ہے۔ جی ٹی او کمانڈر صاحب کو لے کے جاتا ہے تو کمانڈر کا کام ہے کہ وہ لیفٹ سائڈ پہ چلے جی ٹی او صاحب کی۔ جی ٹی او صاحب خود بھی بتا دیتے ہیں کہ کمانڈر میری لیفٹ سائڈ پہ چلے گا، تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے۔ تو کمانڈر جی ٹی او صاحب کے لیفٹ سائڈ پہ چلے گا۔ یہاں جی ٹی او انٹرویو لیتا ہے کمانڈر صاحب کا، جیسے جیسے ٹاسک کی طرف وہ جاتا ہے اور ساتھ ساتھ انٹرویو لیتا جاتا ہے۔ تو وہاں اس کا تعارف لیتا ہے پہلے، پھر کوئی نہ کوئی میتھ کا سوال پوچھ لیتا ہے، کوئی جنرل نالج سوال پوچھ لیتا ہے، اپنے بارے میں پوچھ لیتا ہے کمانڈر صاحب سے، اس کی فیوریٹ پرسنالٹی پوچھ لیتا ہے، گرل فرینڈ ہے یا نہیں ہے، اس طرح کے انٹرویو لیتا ہے۔ انٹرویو آپ کو بتاتا ہے چلوں تینوں لیتے ہیں، ڈپٹی پریزیڈنٹ، سائیکالوجسٹ، جی ٹی او، تینوں انٹرویو لیتے ہیں۔ جی ٹی او کمانڈ ٹاسک کے دوران اس ٹائم لیتا ہے۔ تو انٹرویو لینے کے بعد کمانڈر صاحب کو ٹاسک دیا جاتا ہے۔ جی ٹی او ٹاسک دیتے ہیں کہ کمانڈر صاحب یہ آپ کا ٹاسک ہے، یہ سامان اپنے سٹارٹنگ پوائنٹ سے فنش پوائنٹ تک لے کے جانا ہے۔ تو اس میں یہ چیزیں جو ہیں یہ ان باؤنڈ ہیں، یہ آؤٹ آف باؤنڈ ہیں، یہ آپ کو وہاں پتہ چل جائے کہ ریڈ جو کلر ہے وہ ٹوٹلی آؤٹ آف باؤنڈ ہوتا ہے ہمارے لیے، ہمارے سامان کے لیے۔ جو پلیٹ فارم ریڈ اینڈ وائٹ ہے یا جو چیز ریڈ اینڈ وائٹ ہے وہ سامان کے لیے تو ان باؤنڈ ہوتا ہے، لیکن ہمارے لیے آؤٹ آف باؤنڈ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی کلر ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے ان باؤنڈ ہوتے ہیں۔ زمین جو ہے وہ بھی ہمارے لیے آؤٹ آف باؤنڈ ہوتی ہے اور ہمارے سامان کے لیے بھی آؤٹ آف باؤنڈ ہوتی ہے، یعنی اس میں ہم سامان نہیں رکھ سکتے۔ اس کے بعد جو چیز کمانڈر بھولتے ہیں وہ ہے جمپنگ اینڈ تھروونگ۔ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، جمپنگ اینڈ تھروونگ اکثر بریفنگ کے دوران کمانڈر جب اپنے فالوور کو بریفنگ دے رہا ہوتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے کہ اس کو جی ٹی او صاحب نے بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا، یا جمپنگ اینڈ تھروونگ الاؤ ہے یا نہیں۔ تو ٹاسک کے دوران، کمانڈ ٹاسک کے دوران اکثر جمپنگ اینڈ تھروونگ جو ہوتی ہے وہ الاؤ نہیں ہوتی۔ تو جی ٹی او کہتا ہے کہ کمانڈر صاحب جمپنگ اینڈ تھروونگ الاؤ نہیں ہے۔ کوئی شک یا سوال، تو یہ بھی آپ نے اپنے فالوور سے اس طرح پوچھنا ہے، کوئی شک یا سوال۔ یہ آرمی کا ایک سٹائل ہے کہ وہ جب بھی لیڈ کرتے ہیں یا کوئی بریفنگ دیتے ہیں تو وہ اینڈ میں یہ پوچھتے ہیں اینی ڈاؤٹ یا کوئی شک یا سوال ہے۔ تو یہ بھی آپ نے اسی طرح سیم ٹو سیم بریفنگ اپنے فالوور کو دینی ہے۔ تو جی ٹی او صاحب جب بریفنگ دے دیں گے پھر وہ یہ کہیں گے کوئی شک یا سوال، آپ کہیں گے نہیں، آپ نے پہلے ہی غور سے سننا ہے، آپ نے کہنا نو سر کوئی شک یا سوال نہیں ہے۔ اس کے بعد جی ٹی او صاحب کہیں گے اوکے کمانڈر صاحب آپ کے پاس 1 منٹ ہے، آپ اپنا پلان بنا لیں، آپ اپنا منصوبہ بنا لیں کہ آپ کس طرح اپنا ٹاسک مکمل کریں گے۔ تو آپ اپنا پلان بنائیں گے، 1 منٹ کے اندر سوچیں گے کہ آپ نے کس راستے سے جانا ہے، پہلا پھٹا کہاں لگانا ہے، کس طرح لگانا ہے، کتنے بندے چاہیے اس پھٹے کو لگانے کے لیے، پھر اگلا پھٹا کہاں پر لگانا ہے۔ تو آپ نے ایک وے بنا لینا ہے کہ میں نے اس راستے سے جانا ہے۔ تو جیسے اگر آپ پلان نہیں بنائیں گے تو آپ سولو نہیں کر سکتے، آپ کو پہلے وے بنانا ہوگا، پھر جیسے ہی آپ کا 1 منٹ ہو جائے گا تو جی ٹی او پہلے کہہ دیتا ہے 1 منٹ کے بعد اپنے گروپ والوں کو بلا لینا ہے۔ تو جیسے ہی آپ پلان اپنا بنا لیتے ہیں اپنے گروپ والوں کو آواز دینی ہے، جو بھی آپ کے گروپ کا نام ہوگا، آپ کے گروپ کو اسپیشل نام دیا جائے گا، گروپ اے یا گروپ بی یا گروپ سی، جو بھی نام ہوا۔ ہمارا گروپ ڈی تھا تو آپ اسی طرح ہم نے بلایا گروپ ڈی کم ہیئر، اونچی آواز میں کہنا ہے گروپ ڈی کم ہیئر۔ تو کمانڈر صاحب اسی طرح ہم بلائیں گے، جب وہ اپنا پلان بنا لیں گے تو وہ اونچی آواز سے کہیں گے گروپ ڈی کم ہیئر۔ تو وہ جو گروپ جہاں کھڑا ہوتا ہے تو کمانڈر صاحب کے جو فارورڈ والا اگلے والا چیسٹ نمبر ہوتا ہے وہ کمانڈر صاحب کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کمانڈر صاحب کب آواز دیں، باقی اس کے اپوزٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں، باقی دوسری سائڈ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جو کمانڈر صاحب کے اگلے والا چیسٹ نمبر ہوتا ہے وہ گروپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور گروپ کو دیکھ رہا ہوتا، کمانڈر صاحب کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کمانڈر صاحب آواز دیں تو ہم آئیں۔ تو جب کمانڈر آواز دیتا ہے تو پھر وہ کمانڈر صاحب کے اگلے والا چیسٹ نمبر جو ہے وہ دیکھ لیتا ہے کہ کمانڈر بلا رہا ہے، تو وہ سارے گروپ کو بتاتا ہے کہ کمانڈر صاحب نے آواز لگائی ہے۔ تو پھر چیسٹ نمبر وائز جانا، سب سے پہلا چیسٹ نمبر آگے ہوتا ہے، باقی اس کے پیچھے ہوتے ہیں، لائن سے جانا ہوتا ہے۔ تو پورے گروپ والے لائن سے جائیں گے، آپ جب گروپ میں ہوں گے تو آپ بھی لائن بنا کر جائیں گے۔ تو آپ نے کمانڈر صاحب کے پاس کھڑے ہو جانا ہے۔ جو 5 چیسٹ نمبر کمانڈر سے پچھلے والے ہوں گے، یعنی 3 چیسٹ نمبر ہے نا، ٹوٹل 10 چیسٹ نمبر تھے، 3 جو چیسٹ نمبر ہے وہ کمانڈر ہے۔ تو 2 چیسٹ نمبر، 1 چیسٹ نمبر، 10 چیسٹ نمبر، 9 چیسٹ نمبر اینڈ 8 چیسٹ نمبر، یہ ٹوٹل 5 ہو گئے ہیں، یہ کمانڈر کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو
चेस्ट नंबर होंगे वो GTO के सामने टास्क के बाहर फर्जी लाइन पे GTO के सामने खड़े हो जाएंगे। इसके अलावा जो बचेंगे, जो पीछे वाले चेस्ट नंबर होंगे वो फॉलोअर होंगे, उन्होंने कमांडर के साथ काम करना होगा। यानी 3 कमांडर है तो 2 1 10 9 8 ये अपने टास्क जहाँ स्टार्टिंग लाइन होगी वहाँ स्टार्टिंग लाइन के पास खड़े हो जाएंगे। तो अपनी जो टीम होगी ना, कमांडर साहब अपनी टीम के लेफ़्ट साइड पे खड़ा होगा और इनको कमांड करेगा। तो ये खड़े होने की तरतीब जो है ये GTO साहब भी बता देते हैं। तो इस तरतीब को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आप फॉल करेंगे। आपने इसको क्लियर करना होगा। जब तक आप इस चीज़ को क्लियर, अपने खड़े होने की तरतीब क्लियर नहीं करेंगे, आप अपना टास्क शुरू नहीं करेंगे और ना आप कर सकते हैं। अगर आप टास्क शुरू करेंगे तो आपको GTO साहब वहाँ बैठे होंगे, वो आपको रोक लेंगे। इन दौरान आपने GTO साहब की तरफ बिल्कुल नहीं देखना। GTO साहब की तरफ तो आपने जितने भी टास्क होते हैं, चाहे ग्रुप डिस्कशन हो, लेक्चर आउट हो, मॉडल प्लानिंग हो, कोई भी टास्क हो, आपने GTO की तरफ देखना ही नहीं है वो क्या कर रहा है। आपने अपने टास्क पे, अपनी परफॉर्मेंस पे तवज्जो देनी है। तो जब वो उसके लेफ़्ट साइड पे खड़े हो जाएंगे, सारे जो ग्रुप मेंबर हैं वो टास्क की स्टार्टिंग लाइन पे खड़े हो जाएंगे। कमांडर साहब उनकी लेफ़्ट साइड पे सामने खड़ा होगा। तो कमांडर साहब जो हैं वो ब्रीफिंग देंगे अपने फॉलोअर को, अपने ग्रुप मेंबर को। जो ब्रीफिंग जो दी होगी GTO साहब ने, वही सेम टू सेम ब्रीफिंग जो है वो कमांडर साहब अपने फॉलोअर को देगा। तो ये सारी ब्रीफिंग इंग्लिश में होती है, आपने भी इंग्लिश में ही देनी है ब्रीफिंग। वो आप सुन लीजिएगा। मैं उर्दू में आपको बता देता हूँ क्योंकि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। तो मैं उर्दू में आपको वही सेम टू सेम जो ब्रीफिंग GTO साहब ने दी थी वही कमांडर अपने फॉलोअर को देगा। तो वो ब्रीफिंग यही थी कि जेंटलमैन, ये हमारा टास्क है या ये मेरा टास्क है, ये स्टार्टिंग लाइन है, ये फिनिश लाइन है, हमने ये सामान स्टार्टिंग लाइन से फिनिश पॉइंट तक लेकर जाना है। और इसमें रेड कलर ये टोटली आउट ऑफ बाउंड है हमारे लिए, हमारे सामान के लिए। रेड एंड वाइट कलर जो है वो आउट ऑफ बाउंड है हमारे लिए, लेकिन इन बाउंड है सामान के लिए। ज़मीन टोटली आउट ऑफ बाउंड है। इसके अलावा जितने भी कलर हैं वो इन बाउंड है हमारे लिए, हमारे सामान के लिए। और जंपिंग एंड थ्रोइंग अलाउ नहीं है। कोई शक या सवाल? फिर आपने कहना है अपने फॉलोअर को कि जेंटलमैन, आपने किसी किस्म का कोई फॉल नहीं करना, और अगर कोई फॉल हो जाए तो आपने मुझे लाजमी बताना है। पहले मुझे बताएंगे, उसके बाद आप क्लियर करेंगे, ख़ुद क्लियर नहीं करना। तो ये एक छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको कहीं भी नहीं बताई जाती। तो फॉल के बारे में आपने लाजमी कहना है कि जेंटलमैन, आपने फॉल की कोई गुंजाइश नहीं, आपको किसी किस्म का आपने फॉल नहीं करना। मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात को फॉलो करेंगे और ध्यान से काम करेंगे, आप फॉल नहीं करेंगे। और अगर खुदा न खास्ता फॉल हो जाता है आपसे, तो आपने पहले मुझे बताना है, हाथ खड़ा करना है, आवाज़ लगाने, कमांडर साहब फॉल या फॉल कमिटेड। तो फिर आपको मैं कहूँगा तो आप फॉल क्लियर करेंगे। जब तक मुझे नहीं बताएंगे आप अपना फॉल क्लियर नहीं करेंगे। जैसे ही आपसे फॉल हो आपने छुपाना भी नहीं है। तो ये आपने लाजमी कहना है, क्योंकि फॉलोअर अक्सर फॉल छुपा देते हैं। तो आपने ये भी उनको कहना है कि आपने फॉल छुपाना नहीं है, बल्कि आपने मुझे लाजमी बताना है, आगाह करना है, फॉल क्लियर करना है। तो अपना फॉल जो है वो फिर क्लियर करना होता है। फिर यहाँ पर एक ये गलती होती है कि कमांडर साहब अपनी सारी ब्रीफिंग दे देता है, तो फिर वो कहता है ओके जेंटलमैन शुरू करते हैं। तो यहाँ पर वो अपना प्लान नहीं बताता। जो उसने प्लान बनाया होता है, 1 मिनट जो उसको दिया जाता है, वो जो उसने प्लान बनाया होता है वो यहाँ बताता नहीं है अपने ग्रुप वालों को। तो शुरू करने से पहले उसने अपना प्लान बताना है ग्रुप वालों को कि जेंटलमैन, मेरा ये प्लान है, मेरा ये प्लान है कि हम यहाँ पर पहला फटा लगाएंगे चेस्ट नंबर 1 या चेस्ट नंबर 3 या चेस्ट नंबर 4, ये जो है वो फटा इधर लगाएगा, चेस्ट नंबर फलां जो है वो आगे जाएगा। तो इस तरह हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह अपना प्लान बता देना है, जितना आपको समझ में उस वक्त प्लान आया था वो आपने बता देना है, फिर आपने शुरू करना है। तो यहाँ दूसरी गलती ये होती है कि जैसे ही कमांडर साहब कहता है ओके जेंटलमैन लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं,
تو ابھی کمانڈر اپنی آرڈر دیتا ہی نہیں ہے، انسٹرکشن دیتا ہی نہیں ہے کہ وہ جو فالوور ہوتے ہیں وہ خود ہی پھٹا اٹھا کر لگانے لگ جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی مسٹیک ہوتی ہے۔ تو یہاں کمانڈر نے انسٹرکشن دے کر ان سے کام کروانا ہے، وہ خود نہ کام کریں۔ آپ بھی فالوور ہوں گے تو آپ خود کوئی کام نہیں کریں گے جب تک کہ آپ کو کوئی کمانڈر نہیں کہتا۔ آپ کھڑے رہیں، جو بھی کام ہو آپ کھڑے رہیں، جب آپ کمانڈر کہے گا کہ آپ ابھی ٹاسک کے اندر انٹر ہوں، آپ فلاں پھٹے پر آ رہے ہیں، آپ یہ پھٹا لے کے آگے جائیں، آپ یہاں جائیں، تب آپ نے جانا ہے جب آپ فالوور ہوں گے۔ تو جب آپ کمانڈر ہیں تو آپ نے خود انسٹرکشن دے کے اپنے فالوور سے کام کروانا ہے، اس ساتھ ان کے مل کے کام کرنا ہے۔ تو یاد رہے، لیڈر جو ہے وہ مل کے کام کرتا ہے، وہ سب سے آگے ہر مسائل کو خود حل کرتا ہے اور خود آگے جاتا ہے اور اپنے ٹیم کو لیڈ کرتا ہے۔ لیکن جو باس ہوتا ہے وہ دوسرا سے کام کرواتا ہے، خود کام نہیں کرتا۔ یہ ڈیفرنس ہے لیڈر میں اور باس میں۔ تو آرمی میں آپ لیڈر بننے جائیں گے، باس بننے نہیں جائیں گے، تو آپ نے خود بھی کام کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے خود کام نہیں کرنا، بلکہ خود بھی کام کرنا ہے، لیکن انسٹرکشن ساری آپ کی ہوں گی۔ آپ نے بھی کام کرنا ہے، لیکن جو دوسرے آپ کے گروپ والے کام کریں گے وہ آپ کی انسٹرکشن پہ کام کریں گے، تو یہ آپ کی کمانڈنگ ہوگی۔ تو جب آپ کمانڈر بنے ہوتے ہیں، آپ نے اپنی انسٹرکشن دینی ہے کہ سٹارٹ سے، جیسے آپ کہتے ہیں کہ اوکے شروع کرتے ہیں، تو ان کو خود کام نہیں کرنے دینا۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ اوکے جنٹل مین ہم اپنا ٹاسک شروع کرتے ہیں، تو وہ فالوور جو ہیں وہ خود ہی ٹاسک اٹھا کے پھٹے اٹھا کر جو ہے وہ لگانے لگ جاتے ہیں اور خود ہی سولو کرنے لگ جاتے ہیں۔ کمانڈر آپ ہیں، وہ نہیں ہیں۔ آپ نے جیسے آپ نے کہنا ہے اوکے جنٹل مین شروع کرتے ہیں، تو آپ نے فوراً کہنا ہے اوکے چیسٹ نمبر 1 یا چیسٹ نمبر 5 آپ یہ پھٹا اٹھائیں، آپ ادھر لگائیں، چیسٹ نمبر 4 آپ ایک پھٹے کے اوپر موو کر کے اگلے پلیٹ فارم پہ جائیں۔ جب وہ آگے چلا جائے گا، آپ پھر چیسٹ نمبر 5 کو کہیں کہ آپ چیسٹ نمبر 5 آپ یہ دوسرا پھٹا جو ہے یہ آپ چیسٹ نمبر 4 کو پکڑائیں، چیسٹ نمبر 4 کو پکڑائیں، چیسٹ نمبر 4 آپ فلاں جگہ پر یہ پھٹا آپ لگا دیں۔ تو اس طرح آپ نے بات کرنی ہے، اس طرح کمانڈنگ کے ذریعے آپ نے اپنا پورا ٹاسک کرنا ہے اور آپ نے پوری بات کرنی ہے۔ یہاں ایک یہ غلطی ہوتی ہے کہ پوری بات لڑکے نہیں کرتے۔ لڑکے کہتے ہیں کہ پھٹا دے دو یا یہ دے دو مجھے، وہ دے دو، وہ دے دو، یہ دے دو۔ وہ یہ نہیں کر رہا، جو چیز کا نام ہے جو بتایا ہوگا جی ٹی او صاحب نے، وہی جی ٹی او نے پلانک کہا ہے تو آپ نے پلانک کہنا کہ پلانک مجھے دو۔ جی ٹی او نے ڈرم کہا ہے تو آپ نے، جی ٹی او نے بمبو کہا ہے تو آپ نے کہنا ہے کہ وہ بمبو مجھے دو اور اس کو اس جگہ پہ رکھو۔ پوری بات یہ ہوگی کہ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ چیسٹ نمبر 4 مجھے وہ پھٹا دو، یہ چیسٹ نمبر 3 آپ چیسٹ نمبر 4 آپ یہ پھٹا لے لو۔ آپ نے یہ بھی نہیں کہنا، آپ نے پوری بات کرنی ہے، چیسٹ نمبر 4 یہ پھٹا لے کر آپ فلاں جگہ پر رکھیں، یہ پوری بات ہے۔ لے لو، لے کر وہ کیا کرے گا؟ آپ اس کو بتائیں نا کہ وہ اس پھٹے کو کیا کرے گا لے کے، اس کو پوری بات بتائیں کہ اس پھٹے کو لے کر وہاں رکھے، اس پلیٹ فارم پہ رکھے، ادھر لگائے پھٹے کو جہاں اس کی ضرورت ہے، یا اس پھٹے کو لے کے وہاں رکھ کر اس بندے کو موو کروائے، یا اس پھٹے کو وہاں رکھ کر خود آگے موو کر جائے۔ یا تھوڑی دیر کے لیے اس کو پھٹا پکڑانا ہے تو آپ کہیں کہ چیسٹ نمبر 4 آپ یہ تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ پھٹا پکڑیں تاکہ میں آگے موو کر جاؤں، پھر آپ سے یہ پھٹا میں لے لوں گا۔ تو اس طرح یہ آپ پوری بات کریں۔ تو یہ ساری کمانڈنگ کی انسٹرکشن ہوتی ہیں اور کمانڈنگ ہوتی ہے۔ تو جب آپ فالوور ہوتے ہیں، جب آپ سے کمانڈنگ کے دوران آپ سے فول ہو جاتا ہے تو آپ نے فوراً فول کلیئر کرنا ہے۔ آپ نے کہنا ہے فول کمیٹڈ سر، یہ کہہ دینا کہ فول ہو گیا سوری سر، بیک آنا ہے، اور باقی انسٹرکشن ویسے ہی ہیں جیسی پروگریسو گروپ ٹاسک کی تھیں۔ تو بیک آنا ہے اپنا اسی پوائنٹ پہ جہاں پر فول ہوا تھا اور وہاں سے فول کلیئر کر کے پھر آگے جانا ہے۔ تو کوشش کریں فول نہ ہو، اور سجیشن آپ کوشش کریں الاؤ نہ کریں۔ کمانڈر کو سجیشن الاؤ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ کمانڈر وہ ہے، اس نے کمانڈ کرنی ہے، اس کو سارا مسئلے کا حل آنا چاہیے۔ تو آپ نے خود مسائل کا حل ڈھونڈنا ہے، پرابلم کا سلوشن ڈھونڈنا ہے۔ آپ سجیشن نہ لیں تو بہتر ہے۔ ہاں آپ بہت ہی زیادہ پھنس جاتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ وہاں سجیشن لے سکتے ہیں، بلا وجہ آپ سجیشن نہیں لیں گے۔ تو یہ تھی آپ کی کمانڈنگ کی انسٹرکشن کہ آپ نے اپنی انسٹرکشن کے ساتھ کام کروانے ہیں، خود کسی کو کوئی کام نہیں کرنے دینا۔ تو جب آپ فالوور ہوتے ہیں کمانڈ ٹاسک کے دوران، جب آپ فالوور ہوتے ہیں تو پھر آپ نے خیال کرنا ہے کہ آپ نے اس وقت خود کام نہیں کرنا جب تک آپ کو کوئی کمانڈر نہ کہے، جو دوسرا کمانڈر ہوگا وہ آپ کو کوئی کام نہ کہے، اور آپ کوشش کریں کہ آپ سے فول نہ ہو تاکہ کمانڈر کا جو
پلان ہے، کمانڈر کا جو ٹاسک ہے اس میں پرابلم نہ آئے، کمانڈر کو پھنسے نہیں۔ جتنا آپ دوسروں کا خیال رکھیں گے اتنا آپ کا بھی خیال رکھا جائے گا۔ جٹیو دیکھے گا کہ آپ دوسروں کا خیال کر رہے ہیں تو آپ واقعی اچھے انسان ہیں، اچھے گھر سے تعلق رکھتے ہیں، آپ دوسروں کا خیال کرتے ہیں، آپ صرف اپنا نہیں سوچتے۔ تو آپ نے صرف اپنا نہیں سوچنا بلکہ اپنے پورے گروپ والوں کا سوچنا ہے، اپنے کمانڈر کا ہی سوچنا ہے۔ یہ نہیں سوچنا کہ آپ فالوور ہیں تو آپ اپنے کمانڈر کو گرائیں گے تاکہ آپ خود ریکمنڈ ہو اور وہ نہ ہو، تو یہ بات غلط ہے۔ اس طرح نہ آپ ریکمنڈ ہو، وہ ریکمنڈ ہو جائے گا، آپ نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ آپ کا نیگیٹو پوائنٹ جائے گا۔ تو آپ نے پورا کوآپریٹ کرنا ہے کمانڈر کے ساتھ۔ آپ جتنا کمانڈر کی بات مانیں گے تو آپ کے لیے اچھا ہوگا۔ اگر آپ کمانڈر کی بات نہیں مانتے، کمانڈر آپ کو جتنی بھی مشکل انسٹرکشن دیتا ہے، وہ آپ کو کہیں جمپ لگانے کے لیے کہتا ہے، آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یہ مجھ سے نہیں ہوگا، مشکل والا لفظ استعمال ہی نہیں کرنا، نہ یہ کہنا کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہوگا، یہ کام مشکل ہے۔ یہ والی چیزیں آپ اپنے ذہن سے نکال لینی ہیں۔ آپ افسر بننے آئے ہیں، آپ آرمی کا افسر بننے آئے ہیں، کوئی عام آدمی نہیں بننے آئے۔ تو آپ نے مشکلات کا سامنا کرنا ہے، پی ایم اے میں آپ سے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو آپ نے بالکل یہ نہیں کہنا کہ یہ مشکل ہے، یہ نہیں ہوگا۔ جتنا مرضی مشکل کام دیا جاتا ہے آپ کو، مشکل ٹاسک دیا جاتا ہے، جمپ کا کہا جاتا ہے، کمانڈر آپ کو کہتا ہے کہ آپ چیسٹ نمبر 3 آپ جمپ لگائیں، تو آپ نے جمپ لگانا ہے، جتنا مرضی وہ دور ہو۔ آپ نے ایک دفعہ لگا دینا، ٹرائی کرنی ہے، نہیں ہوتا پھر ٹرائی کرنی ہے، پھر آپ سے نہیں ہوتا تو پھر یہ کمانڈر کی غلطی ہے کہ وہ ابھی دوسرے بندے کو یہاں جمپ دوسرے بندے سے کروائے، آپ سے نہ کروائے۔ اگر وہ آپ کو پھر کہہ دیتے ہیں، آپ نے پھر کمانڈر کی تو بات آپ نے ماننی ہے۔ تو یہاں اگر آپ سے جمپ نہیں لگ رہا، آپ وہاں تک نہیں پہنچ پا رہے، تو یہ پھر یہاں کمانڈر کی غلطی ہے۔ کمانڈر کو چاہیے پھر وہ جمپ اس بندے سے نہ لگوائے۔ ایک دفعہ ٹرائی کیا، دوسری دفعہ ٹرائی کیا، اس بندے نے اس سے جمپ نہیں لگا تو وہ بندہ چینج کر لے، کسی اور بندے سے جمپ لگوائے۔ تو یہ بھی ایک یہاں سے آپ کا ایک سوال کا جواب مل گیا کہ کسی بندے سے کام نہیں ہو رہا تو ایک دفعہ ٹرائی کروایا، دوسری دفعہ ٹرائی کروایا، تو پھر آپ وہ بندہ چینج کر کے اس کی جگہ دوسروں کو لائیں، اس کو واپس بھیجیں، پورے پھٹے کے اوپر سے اس کو واپس بھیجیں، اور جس راستے سے وہ آئے تھے اسی راستے سے دوسرے بندے کو، یا خود بہتر تو یہ ہے کہ کمانڈر خود وہ جمپ لگائے، کیونکہ کمانڈر جب دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ آپ اس جگہ پر جمپ لگائیں، تو کمانڈر جب کہہ رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے کمانڈر وہ خود لگا سکتا ہے تو دوسروں کو کہہ رہا ہے۔ تو ایک دفعہ وہ اگر فالوور نہیں کر سکتا تو پھر کمانڈر جو ہے وہ خود جائے، ایک دفعہ اگر وہ کام اس سے نہیں ہوتا فالوور سے، دوسری دفعہ بھی نہیں ہوتا، تو پھر کمانڈر کا کام ہے وہ خود وہ کام کرے، تاکہ چڑیا کو پتہ چلے کہ ہاں یہ کر سکتا ہے، یہ خود کر سکتا ہے، اس وجہ سے اس نے دوسرے کو کہا تھا لیکن وہ اس سے نہیں ہوا۔ تو فالوور سے اگر کوئی کام نہیں ہوتا تو پھر وہ کمانڈر جو ہے وہ کام خود کرے، پھر فالوور کو پیچھے کر دے، بار بار فالوور کو رگڑا نہ دے، اس سے وہ زخمی بھی ہو جاتے ہیں بار بار جمپ، خاص کر جمپ ایسی جگہوں پر سے جمپ لگوانا پڑ جاتا ہے کہ مشکل ہوتی ہیں، وہاں پر زخمی ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو پھر کمانڈر کو چاہیے کہ اگر ایک دفعہ اس سے نہیں لگا تو وہ پھر خود جمپ لگائے۔ اسی طرح جب آپ فالوور ہیں تو کمانڈر سے فال ہو جاتا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو کمانڈر سے فال ہو جاتا ہے تو آپ فوراً بتائیں کہ کمانڈر صاحب فال ہو رہا ہے، آپ فوراً کمانڈر کو بتائیں، کیونکہ بعض اوقات کمانڈر کو پتہ نہیں چلتا، وہ اپنے ٹاسک میں پرفارمنس میں ہو رہا ہوتا ہے تو پیچھے فالوور بتاتے نہیں ہیں کمانڈر کے کہ اس کا فال ہو رہا ہے، تو فوراً آپ بتائیں کمانڈر صاحب فال ہو رہا ہے آپ کا، یہ اس کو کلیئر کر لیں۔ تو پھر کمانڈر کو چاہیے کہ جب وہ فال اپنا دیکھ رہے تو وہ کلیئر کرے۔ تو اس کے بعد جب کمانڈر کوئی کام کر رہا ہے، کوئی کسی طرف جا رہا ہے، کسی منصوبے کی طرف جو اپنا راستہ اس نے بنایا تھا اس کی طرف جا رہا ہے، لیکن وہ راستہ غلط ہے، آگے وہ پھنس گیا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس نے کمانڈر نے کیا کرنا ہے۔ آپ فالوور ہیں، آپ کو سمجھ آ گئی ہے، تو آپ نے کہنا ہے کمانڈر صاحب، آپ نے سجیشن دینی ہے کہ کمانڈر صاحب میرے پاس ایک سجیشن ہے کہ آپ اس راستے سے چلے جائیں، تو یہ آپ کے لیے بھی، اس راستے سے ٹائم بھی تھوڑا لگے گا، اس راستے سے یہ راستہ اچھا ہے تو یہ آپ کے لیے بھی اچھا ہے اور آپ کی کمانڈ کے لیے بھی ہے، یہ آپ کی کمانڈ کے لیے بھی اچھا ہے اور ہمارے ٹاسک کے لیے بھی اچھا ہے۔ اس طرح آپ نے کہنا ہے، سجیشن دینی ہے تو آپ نے اس طرح کہنا ہے کمانڈر صاحب اس راستے سے چلے جائیں، یہ ہمارے ٹاسک کے لیے بھی اچھا ہے اور آپ کی کمانڈ کے لیے بھی اچھا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی اچھی سجیشن ہے، سجیشن دینے کا طریقہ ہے، اس طرح آپ نے سجیشن دینی ہے۔
اور کوشش کریں کہ کمانڈر صاحب سجیشن بہت ہی کم لے، جہاں بالکل پھنس جاتا ہے وہاں سجیشن لے، اور سجیشن دینی کیسے ہے تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کمانڈر صاحب آپ اس راستے سے چلے جائیں، یہ آپ کے ٹاسک کے لیے بھی اچھا ہے اور آپ کی کمانڈ کے لیے بھی اچھا ہے۔ تو یہ سجیشن دینے کا ایک طریقہ ہے، اچھا طریقہ ہے بہت ہی۔ اس کے علاوہ ایک راستے سے جا رہے ہوتے ہیں، جی ٹی او کہتا ہے کہ کمانڈر صاحب آپ ادھر سے نہ چلے جائیں، آپ ادھر سے کیوں جا رہے ہیں؟ تو آپ نے وجہ بتانی ہے۔ آئی ایس ایس بی میں ساری لاجک دیکھی جاتی ہے، آپ نے وجہ بتانی ہے کیا آپ یہاں سے کیوں جا رہے ہیں۔ تو اگر آپ کا اپنا راستہ ٹھیک ہے تو یہاں جی ٹی او آپ کو چیک کر رہا ہوتا ہے، تو آپ نے وجہ بتانی ہے کہ جی ٹی او صاحب یا سر میں یہاں سے اس وجہ سے جا رہا ہوں کہ یہاں پر میں یہ پھٹا لگا کر میں یہاں سے اس بندے کو پار کرواؤں گا، میرا ٹاسک کمپلیٹ ہو جائے گا، یا میری یہ ریزن ہے میں اس وجہ سے یہاں سے جا رہا ہوں۔ اگر میں جہاں سے آپ کہہ رہے ہیں وہاں سے اگر میں جاؤں گا تو وہاں یہ پرابلم آئیں گی۔ آپ نے یہ بتانی ہے کہ اگر آپ کا راستہ ٹھیک ہے تو آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ جی ٹی او صاحب جو راستہ جی ٹی او صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کمانڈر صاحب ادھر سے کیوں جا رہے ہیں، آپ ادھر سے چلے جائیں، تو آپ نے بتانا ہے سر ادھر سے میں گیا تو مجھے یہ پرابلم ہوں گی، اس وجہ سے میں ادھر سے جا رہا ہوں، یہاں یہ راستہ آسان ہے، یہاں سے ٹائم تھوڑا لگے گا، اس میں جو ڈیفیکلٹ ٹاسک ہیں وہ نہیں ہیں، یہ آسان ٹاسک ہے، اس میں ٹائم بھی تھوڑا لگے گا، تو ہمارے لیے یہ بہت ہی بہتر ہے۔ تو اس طرح آپ نے جی ٹی او صاحب کو کہنا ہے۔ اور اگر آپ غلط جا رہے ہیں تو آپ کو جی ٹی او روک لیتا ہے، کمانڈر غلط جا رہا ہے، جی ٹی او کہتا ہے کہ کمانڈر صاحب آپ تو یہاں سے غلط جا رہے ہیں، یا آپ یہاں سے چلے جائیں، یہاں سے غلط جا رہے ہیں، میرے خیال میں آپ کا یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو آپ فوراً دیکھیں آپ کا راستہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ اگر آپ کا راستہ ٹھیک ہے تو آپ بتا دیں کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں، یہ راستہ ٹھیک ہے، وہاں سے جہاں سے آپ کہہ رہے ہیں وہاں سے یہ پرابلم آئیں گی۔ اگر آپ کا راستہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ کہیں رائٹ سر، جی ٹی او صاحب رائٹ سر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو آپ اپنا راستہ چینج کریں، جہاں جی ٹی او صاحب کہہ رہے ہیں وہاں سے ٹرائی کریں، کیونکہ آپ غلط ہیں اس وقت تو آپ لاجک دیں گے تو آپ کی لاجک بھی غلط ہی ہوگی، تو برا امپیکٹ جائے گا، تو اس وجہ سے آپ اپنا راستہ چینج کر لیں۔ اور یہ ویسے بھی گائیڈ لائن یہی ہے کہ اگر آپ خود غلط جا رہے ہیں، آپ کو جی ٹی او نہیں کہتا لیکن آپ غلط جا رہے ہیں، آپ کو آگے پتہ چل جاتا ہے آپ کا راستہ غلط ہے، ٹھیک نہیں ہے، تو اس طرح ہر ٹاسک میں اکثر ہو ہی جاتا ہے کہ راستہ ٹھیک نہیں چنا جاتا، واپس آنا پڑتا ہے۔ تو آپ کا راستہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ واپس آئیں اور دوسرا راستہ استعمال کریں، دوسرے راستے سے جائیں، اپنا فوراً راستہ بدل لیں۔ تو یہ تھی کمانڈ ٹاسک کی بریفنگ، کمانڈ ٹاسک کی گائیڈ لائن۔ اس کے بارے میں آپ کے پاس کوئی سوال ہو، کوئی سوال آپ نے پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ آگے آ جاتی ہے فائنل گروپ ٹاسک، اور یاد رہے کہ جتنے بھی ٹاسک ہیں جو کرونا کی وجہ سے ختم ہو چکے تھے تو وہ سارے شروع ہو چکے ہیں، اب کوئی ٹاسک بھی ختم نہیں ہے، کوئی ٹاسک سکپ نہیں ہوا، سارے ٹاسک باقاعدہ طور پر لیے جا رہے ہیں۔ تو اب یہ ذہن سے نکال لیں کہ فائنل گروپ ٹاسک ختم ہو گیا، ہاف گروپ ٹاسک ختم ہو گیا، لیکچریٹ ختم ہو گیا، یا گروپ ڈسکشن ختم ہو گیا، کچھ بھی ختم نہیں ہوا، سارے ٹاسک ہو رہے ہیں۔ میں بھی ریسنٹلی دے کے آیا ہوں آئی ایس ایس بی۔ تو آپ نے پھر اگلا یہ کمانڈ ٹاسک کی بریفنگ تھی، آگے آ جاتا ہے فائنل گروپ ٹاسک۔ پہلے تو اس طرح ہوتا تھا کہ فائنل گروپ ٹاسک انگلش میں ہوتا تھا، باقی آئی ایس ایس بی اردو میں ہی ہوتی تھی، لیکن اب ساری ایک ہی چیز ہے، سارا ایک ہی مسئلہ ہے، کوئی فرق نہیں ہے کہ یہ فائنل گروپ ٹاسک ہے یا پروگریسو گروپ ٹاسک ہے یا ہاف گروپ ٹاسک، کیونکہ سارا ہی انگلش میں ہے۔ تو فائنل گروپ ٹاسک بھی اسی طرح انگلش میں ہی ہے، اس کی بریفنگ بھی اسی طرح ہی ہے جس طرح پروگریسو گروپ ٹاسک تھی، یہ سیم اسی طرح کا ٹاسک ہوتا ہے، تھوڑا سا ٹاسک بڑا ہوتا ہے لیکن اس کی سٹیج ایک ہوتی ہے۔ فائنل گروپ ٹاسک اس کو کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک فائنل، اس کو آخر میں لیا جاتا ہے، سب سے آخر میں یہ لیا جاتا ہے، اس کے بعد آپ کا کوئی جی ٹی او کا ٹاسک نہیں ہوتا، اس لیے اس کو فائنل گروپ ٹاسک کا کہتے ہیں۔ اور یہ ٹاسک ایک سٹیج پہ ہوتا ہے، پروگریسو گروپ ٹاسک کی طرح ہوتا ہے، سیم بریفنگ ہوتی ہے پروگریسو گروپ ٹاسک کی، اس کے لیے بریفنگ وہی ہے پروگریسو گروپ ٹاسک کی۔ تو آپ پروگریسو گروپ ٹاسک کی بھی آپ ویڈیو دیکھ لیجئے گا، میری جو لاسٹ ٹائم پہ میں نے اپلوڈ کی تھی، تو کوشش کروں گا میں اس کا لنک ڈسکرپشن پر بھی دے دوں۔ تو اس کی بریفنگ یہی ہے۔ تو بس اس کا مقصد کیا ہوتا ہے لینے کا، اس ٹاسک لینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جی ٹی او کہتا ہے کہ جینٹل مین
اگر آپ کے کوئی ٹاسک اچھے پرفارم نہیں ہوئے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا کمانڈ ٹاسک اچھا نہیں ہوا، آپ کا پروگریسو گروپ ٹاسک اچھا نہیں ہوا، آپ کا ہاف گروپ ٹاسک اچھا نہیں ہوا، تو یہ فائنل گروپ ٹاسک بھی آپ کے لیے اپرچونٹی ہے کہ آپ اس ٹاسک کو بہتر کر کے اپنی کارکردگی دکھا کے آپ ریکمینڈ ہو سکتے ہیں۔ تو آپ نے پورا زور لگانا، آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یہ نہیں کرنا کہ ایک ٹاسک اچھا نہیں ہوا آپ اپنا دل گرا دیں کہ یار بس میں تو ناٹ ریکمینڈ ہوگا، نہیں، آپ نے آخری سانس تک، آخری ٹیسٹ تک، بے شک آپ کے 100 میں سے 99 ٹیسٹ برے ہوتے ہیں، تو آخری ایک ٹیسٹ بچا ہوا ہے آپ کے پاس، تو آپ نے پورا زور، پوری جان، پورا ذہن اس پہ لگا دینا، اس ٹیسٹ کو اچھا کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ اسی ٹیسٹ کو اچھا کر کے، اسی ٹاسک کو اچھا کر کے آپ ریکمینڈ ہو جائیں۔ تو فائنل گروپ ٹاسک کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جن لڑکوں کا ٹاسک اچھے نہیں ہوئے ہوتے تو یہاں پر وہ اپنی کارکردگی دکھائیں، آخری ٹاسک لیا جاتا ہے، تو یہ ایک اضافی ٹاسک رکھا ہوا ہے، کیونکہ اس طرح کے ٹاسک باقی لے چکے ہیں، لیکن ایک اضافی ٹاسک یہ لڑکوں کے لیے رکھا ہوا ہے کہ جو سمجھتے ہیں کہ وہ اچھا نہیں کر سکے، اچھا پرفارم نہیں کر سکے، وہ یہاں پر اپنی کارکردگی دکھائیں۔ تو یہاں پر کوئی کمانڈر نہیں ہوتا، کوئی لیڈر نہیں ہوتا، یہاں پر سارے ہی ایک دوسرے سے کوآپریٹ کرتے ہیں، سارے ہی لیڈر ہوتے ہیں، سارے ہی فالوور ہوتے ہیں۔ آپ نے کوآپریشن کرنی ہوتی ہے، ایک دوسرے سے مل کر اس میں کام کرنا ہوتا ہے، جس طرح پروگریسو گروپ ٹاسک ہوتا ہے یا ہاف گروپ ٹاسک ہوتا ہے۔ یہ پروگریسو گروپ ٹاسک کی طرح بڑا ہوتا ہے، اس میں بڑے پھٹے ہوتے ہیں، بڑے ڈرام ہوتے ہیں، ساری چیزیں بڑی ہوتی ہیں، تو آپ نے فل کوآپریشن کرنی ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ جس طرح پروگریسو گروپ ٹاسک ہوتا ہے، جتنی آپ کوآپریشن کریں گے آپ کے لیے فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کوآپریٹ کر رہے ہیں، آپ کی کوئی بات نہیں سنتا، آپ کوئی پلان بتا رہے ہیں کسی کو کہ یار ادھر سے چلے جائیں، آپ کی کوئی بات نہیں سنتا تو کوئی بات نہیں، آپ نے پھر ان کی بات مان لینی ہے، لیکن اپنا پلان لازمی بتانا ہے، صحیح آواز میں، اونچی آواز میں بولنا ہے تاکہ ساری آواز سن لیں، چٹیوں تک، صاحب تک بھی آواز آپ کی پہنچی۔ صحیح آپ نے لاؤڈلی بولنا ہے، ٹاسک کے دوران آپ نے لاؤڈلی ہی بولنا ہے، اتنا بھی لاؤڈلی نہ بولیں کہ گلا پھاڑیں اپنا، لیکن اتنا سلو نہ بولیں کہ آپ کی آواز اپنے فالوور تک یا اپنے گروپ ممبر تک نہ پہنچے، اتنا سلو بھی نہ بولیں، اپنی آواز جٹیوں تک پہنچیں، اونچا بولیں تاکہ آپ کی آواز سب سنیں اور لوجک ہو بات میں، تب آپ کی بات سب سنیں گے۔ پھر بھی آپ کی بات سب نہیں سنتے، اب اپنا لوجک بتاتے ہیں، اپنا پلان بتاتے ہیں، پروگریسو گروپ ٹاسک میں، ہاف گروپ ٹاسک میں یا فائنل گروپ ٹاسک میں آپ کے پاس اچھا پلان ہے تو آپ اچھا پلان بتا دیں ان کو، تو آپ کے گروپ ممبر نہیں سنتے تو یہ ان کی غلطی ہے، آپ کی غلطی نہیں ہے، لیکن آپ اپنا آئیڈیا لازمی دیں، ان کو کہہ دیں کہ میرا ایک دفعہ آئیڈیا سن لو، میرا پلان سن لو، اس کے بعد آپ جو کہو گے میں کروں گا۔ تو اس طرح بھی ان کو کہہ دیں، اگر آپ کو مناسب لگتا ہے تو بس ٹھیک ہے، اس طرح بھی کہنا۔ تو آپ اپنا پلان لازمی بتائیں اور دوسروں سے بھی پلان لیں، تو جو آپ کو پھر اچھا پلان لگتا ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کر کے آپ نے ٹاسک پورا کرنا ہے۔ تو یہ پروگریسو گروپ ٹاسک، فائنل گروپ ٹاسک، ہاف گروپ ٹاسک، یہاں لڑکے بہت شور کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتے، ایک کو کہتے ہیں کہ یار آپ اس جگہ پر آ جاؤ تب تک ہم یہ کر لیں، تو وہ آگے سے کہتا ہے نہیں یار تم آ جاؤ۔ تو یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے، اس کو آ جانا چاہیے، جب وہ کسی کو کہے کہ آپ یہ پھٹا پکڑو آپ آگے جاؤ تو پھر اس کو یہ نہیں کہنا نہیں یار تم جاؤ، بلکہ آپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے، ہر ٹاسک میں بڑھ چڑھ کر آگے جانا ہے، کوشش کرنی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ کام کرو تو آپ نے وہ کرنا ہے، اگر آپ وہ نہیں کام کر سکتے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ غلط بتا رہا ہے تو آپ نے اس کو لوجک دینی ہے کہ آپ اس راستے سے جائیں گے یا یہ آپ کریں گے تو اس سے ہمیں یہ نقصان ہوگا، تو اس راستے سے جہاں سے میں جا رہا ہوں یا جو کام میں کر رہا ہوں اس سے یہ فائدہ ہوگا، اس وجہ سے اس سے ٹائم تھوڑا لگے گا یا اس سے نقصان نہیں ہوگا، آسانی سے جا سکتے ہیں، تو اس طرح لوجک بتانی ہے، آپ نے سارا کام لوجک سے ہی کرنا ہے، آدھی بات نہیں کرنی، پوری بات کرنی ہے۔ تو ISSB میں ہم نے ہر جگہ آدھی بات نہیں کرنی تھی، پوری بات کرنی تھی، انٹرویوز میں بھی۔ تو انٹرویوز میں پوری بات کیسے کرنی ہے وہ انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں انٹرویوز کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو سائیکالوجسٹ ٹیسٹ کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں کہ وہ آپ نے خود ہی تیاری کرنی ہوتی ہے، وہ تو اسی طرح ہوتا ہے کہ سینٹینس بنانے ہوتے ہیں، ویٹ کے سینٹینس، کوئی بھی لفظ آپ کو بتا دیا جاتا ہے، ورک بتا دیا جاتا ہے، ہیلپ بتا دیا جاتا ہے، آرمی آ جاتی ہے، کوئی بھی لفظ آپ کو بتا دیا جاتا ہے یا دکھا دیا جاتا ہے، اس کا آپ کے ذہن میں جو بھی سینٹینس آ رہا ہے آپ نے بنا دینا ہے۔ تو اس کی تیاری گائیڈ لائن کوئی نہیں ہوتی، اس کا بس یہی گائیڈ لائن ہے جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے اچھا سینٹینس وہ بنا دیں، اور وہ سینٹینس پازیٹیو ہو، نیگیٹیو نہ ہو، جھوٹ، چوری،
اور چیٹنگ، یہ 3 چیزیں آپ نے بالکل ISSB میں نہ کہیں بتانی ہے، نہ کہیں شو کروانی ہے، نہ کہیں لکھنی ہے۔ یہ 3 چیزیں آپ بالکل اپنے دماغ سے، ذہن سے نکالیں۔ اگر آپ کے اندر یہ 3 چیزیں ہیں، یہ 3 نیگیٹو پوائنٹ ہیں، تو آپ کبھی بھی ریکمینڈ نہیں ہو سکتے۔ اس وجہ سے آپ اپنے ریئل لائف سے ان چیزوں کو نکالیں گے تو آپ اچھا پرفارم کر سکیں گے۔ اگر آپ ریئل لائف سے نہیں نکالتے، وہاں آپ جھوٹ لکھ دیں گے تو وہ جھوٹ آپ کا پکڑا جاتا ہے۔ وہ بے شک آپ کو بتاتے نہیں ہیں، لیکن وہ آپ کا جھوٹ پکڑ لیتے ہیں، تو بتانا ان کا یہی ہے کہ وہ ناٹ ریکمینڈ کر دیتے ہیں۔ تو آپ یہ 3 چیزیں اپنے ریئل لائف سے نکالیں، کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کریں، چیٹنگ نکال دیں، جھوٹ نہیں بولیں کسی کے ساتھ، جھوٹ نکال دیں اپنی زندگی سے، اور چوری نکال دیں۔ چھوٹی موٹی چوری صرف یہ نہیں ہے کسی کا سامان چرانا، کسی کی بات کی چوری، کسی کی اور چیز کی چوری، کسی کے راز چوری کرنا، کسی کے راز فاش کرنا، تو یہ ساری چیزیں اسی میں آتی ہیں۔ صرف یہ نہیں ہے کسی چیز کو چوری کرنا۔ تو یہ 3 چیزیں بالکل ISSB میں ان چیزوں پر کمپرومائز نہیں کیا جاتا، اور نہ ہی کریکٹر پہ کمپرومائز کیا جاتا۔ تو سائیکالوجی اس ٹیسٹ کی سیم یہی ہے کہ آپ کے ذہن میں جو بھی چیزیں آ رہی ہیں، جو بھی سینٹنس آ رہا ہے، جو بھی سٹوری آ رہی ہے، بس وہ آپ لکھ دیں، کیونکہ اس سے آپ خود جانتے ہیں، آپ اپنے بارے میں خود جانتے ہیں، آپ اپنے بارے میں خود لکھ سکتے ہیں۔ میں آپ کے بارے میں آپ کو نہیں بتا سکتا، کیونکہ آپ کی لائف ہے، آپ کی پرسنل لائف ہے، آپ کے اندر کیا ہے، آپ کے ذہن میں کیا ہے، وہ آپ جانتے ہیں۔ تو باقی اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کی سائیکالوجی اس ٹیسٹ کی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا دیجئے گا، تو میں اس کی ویڈیو آپ کو بریفنگ دے دوں گا کہ سینٹنس کیسے بنانے ہیں۔ باقی یہ سینٹنس آپ نے خود بنانے ہیں۔ باقی انٹرویو بھی آپ نے خود ہی کرنا ہوتا ہے، لیکن اس کی کچھ گائیڈ لائنز ہیں جو میں آپ کو دے دوں گا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔